خاموش انسان ہمیشہ کمزور نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ صرف یہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے اپنی عزت ہر بحث پر خرچ نہیں کرنی۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ، کچھ لوگ ہر بات کا جواب دیتے ہیں، ہر تنقید پر بھڑک جاتے ہیں، ہر غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پھر بھی لوگ انہیں سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو زیادہ بولتے نہیں، مگر جب وہ کسی جگہ موجود ہوں تو ماحول خود بخود بدل جاتا ہے۔ لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی رائے کا انتظار کرتے ہیں، اور اگر وہ خاموش رہیں تو بھی ان کی خاموشی ایک پیغام بن جاتی ہے۔ فرق صرف الفاظ کا نہیں ہوتا، فرق صرف شخصیت کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی ہر بات سے خود کو سستا کر لیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اپنی خاموشی سے اپنی قیمت بڑھا لیتے ہیں، کیونکہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، ہر الزام کا دفاع کرنا ضروری نہیں ہوتا، ہر انسان کو اپنی صفائی دینا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ زندگی میں کچھ ایسے لمحے آتے ہیں جہاں بولنا آسان ہوتا ہے مگر خاموش رہنا کردار مانگتا ہے، اور یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں لوگوں کی نظروں میں تمہاری اصل قدر بنتی ہے۔ اگر تم انسانی نفسیات، خود اعتمادی، عزت، کمیونیکیشن اور مائنڈ سیٹ جیسے ٹاپک پسند کرتے ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا۔ یہاں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو سننے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اینڈ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اگر آپ گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی سروسز حاصل کرنا چاہتے ہیں، لائک لوگو ڈیزائن، یوٹیوب تھمبنیل، سوشل میڈیا پوسٹ یا گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز اگر آپ کو چاہیے تو آپ اسکرین پہ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور پائیں 50% ڈسکاؤنٹ۔ زندگی بدلنے کے لیے ہوتی ہیں، اب ان حالات کی طرف چلتے ہیں جہاں خاموش رہنا تمہاری سب سے بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ نمبر 1، فرض کرو تم کسی فیملی فنکشن میں بیٹھے ہو، سب لوگ باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور اچانک کوئی رشتہ دار تمہارے بارے میں طنزیہ جملہ بول دیتا ہے۔ ابھی تک کچھ خاص نہیں کیا یا تم سے تو ہمیں بڑی امید تھی۔ پورا ماحول ایک لمحے کے لیے تمہاری طرف دیکھنے لگتا ہے، دل چاہتا ہے فوراً جواب دوں، اسے بھی ایسا جملہ سناؤں کہ ساری زندگی یاد رکھے۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہے جہاں اکثر لوگ اپنی عزت ہار جاتے ہیں، کیونکہ وہ جواب اپنی عزت کے لیے نہیں دیتے، اپنے زخمی انا کے لیے دیتے ہیں۔ اگر تم صرف مسکرا کر خاموش رہ جاؤ، نظریں نہ چراؤ، غصہ دکھاؤ نہ صفائی دو، تو چند سیکنڈ کے بعد عجیب سے سکوت چھا جاتا ہے۔ لوگ فیل کرتے ہیں جس شخص نے طنز کیا اصل میں وہی جھوٹا ثابت ہوا۔ سائیکالوجی کہتی ہے اشتعال دلانے والا انسان اس وقت تک جیتتا ہے جب تک سامنے والا جذباتی ہو جائے، لیکن جب اسے کوئی رد عمل نہیں ملتا تو وہ خود اندر سے بے چین ہونے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے شاید اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہی خاموشی تمہاری عزت کو بچا لیتی ہے۔ پوائنٹ 2، آج کل بہت سی لڑائیاں سامنے بیٹھ کر نہیں ہوتی بلکہ واٹس ایپ اسٹیٹس، انسٹاگرام اور سوشل میڈیا پر ہوتی ہیں۔ کسی نے تمہاری سٹوری پر طنز کر دیا، کسی نے گروپ میں ایسا میسج بھیج دیا جس کا اشارہ تمہاری طرف تھا، یا کسی نے جان بوجھ کر تمہیں نظر انداز کر دیا۔ ہاتھ فوراً کی بورڈ کی طرف جاتا ہے، دل کہتا ہے ابھی ایسا جواب دوں سب دیکھتے رہ جائیں، لیکن ذرا سوچو کیا ہر میسج کا جواب مستحق ہوتا ہے، یعنی ضروری ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ تمہاری رائے نہیں بلکہ تمہاری بے چینی دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں تم فوراً آن لائن آؤ، لمبا پیراگراف لکھو، وضاحتیں دو، غصہ دکھاؤ اور ثابت کرو کہ ان کی بات تمہیں لگ گئی ہے۔ ریئلٹی یہ ہے کہ تمہارا ہر جواب انہیں یہی احساس دلاتا ہے کہ وہ تمہارے جذبات کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ 3، ہر دفتر پر، یونیورسٹی اور تقریباً ہر دوستوں کے گروپ میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جسے دوسروں کو نیچا دکھانے میں مزہ آتا ہے۔ وہ مذاق کے نام پر تمہاری عزت کم کر دیتا ہے، تمہاری بات کاٹ دیتا ہے اور پھر ہنس کر کہتا ہے یار میں تو مذاق کر رہا تھا۔ زیادہ تر لوگ فوراً جواب دیتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں اور ماحول مزید خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن ذہین اور پاورفل مائنڈ سیٹ کے لوگ انسان پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کا مقصد کیا ہے۔ اگر مقصد صرف توجہ حاصل کرنا ہے تو تمہارا غصہ اس کی کامیابی ہے، اگر مقصد تمہیں غیر متوازن دکھاتا ہے تو تمہارا جذباتی ہونا اس کے منصوبے کو کامیاب کر دیتا ہے۔ پوائنٹ 4، ہر وہ شخص جو تمہارے ساتھ ہنستا ہے ضروری نہیں کہ وہ تمہاری کامیابی پر بھی خوش ہو۔ کچھ لوگ صرف اس وقت تک ساتھ رہتے ہیں جب تک انہیں اسے فائدہ ملتا رہے۔ کبھی کبھی خاموشی سے ایک قدم پیچھے ہٹ جانا خود کو ثابت کرنے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ وقت خود لوگوں کے اصل چہرے دکھا دیتا ہے، جو مخلص ہوگا وہ واپس آئے گا، جو صرف مطلبی ہوگا وہ خود دور ہو جائے گا۔ اور یقین کرو بعض رشتے ختم ہونا نقصان نہیں بلکہ سکون کی شروعات ہوتے ہیں۔ پوائنٹ 5، زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب کوئی تمہارے بارے میں غلط بات پھیلا دیتا ہے، کبھی دفتر میں، کبھی خاندان میں، کبھی دوستوں کے درمیان۔ کبھی دل چاہتا ہے ہر ایک کے پاس جا کر اپنی صفائی دوں، ہر غلط فہمی دور کروں، ہر شخص کو حقیقت بتاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جہاں قانونی اخلاقی طور پر جواب دینا ضروری ہو وہاں ضرور بات کرو، لیکن صرف افواہوں کے پیچھے بھاگ کر اپنی عزت کو ضائع نہ کرو۔ اکثر خاموشی وقت کو بولنے کا موقع دیتی ہے اور وقت کا فیصلہ سب سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ اینڈ لاسٹ اینڈ
इम्पोर्टेंट पॉइंट 6, कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक मकसद के साथ आते हैं, तुम्हें जज्बाती तौर पर कंट्रोल करने के लिए। वो कभी ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत दिखाते हैं, अचानक दूर हो जाते हैं, कभी तुम्हें नज़रअंदाज करते हैं ताकि तुम उनके पीछे भागो, कभी जानबूझकर देर से जवाब देती हैं ताकि तुम बेचैन रहो, और उन्हें तुम्हारी मोहब्बत से ज़्यादा तुम्हारा रद्द-ए-अमल पसंद होता है। याद रखो, खामोशी का मतलब कभी भी डर नहीं होता। खामोशी का मतलब ये भी नहीं कि तुम्हारे पास जवाब नहीं। असल खामोशी वो है जहाँ तुम जानती हो कि तुम बोल सकते हो, मगर तुमने बोलने के बजाय अपने किरदार को बोलने दिया। यही वो खामोशी है जो वक्त के साथ इज्जत में बदल जाती है, एतमाद में बदल जाती है, और ऐसी शख्सियत बनाती है जिसे लोग सिर्फ सुनते नहीं बल्कि महसूस भी करते हैं। दोस्तों, अगर आज की बातों में तुम्हें अपनी जिंदगी का कोई लम्हा नजर आया तो कमेंट्स में जरूर बताना कि इन 6 हालात में कौन सा तुमने खुद महसूस किया है। तुम्हारी राय शायद किसी और की जिंदगी बदलने का सबब बन जाए। और अगर तुम ऐसे ही टॉपिक इंसानी नफ्सियात, कम्युनिकेशन, खुद एतमादी और इज्जत से मुतालिक वीडियोस देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में जब तुम वाकई हर नई वीडियो के साथ अपनी शख्सियत को पहले से ज़्यादा बेहतर बनाना जानते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। बी हो यू आर।